اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک موقع پر 3 صحابہ کرام سے چوک ہوئی، جس میں کعب بن مالک بھی ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والے، جس موقع پر حضور پاک علیہ السلام ایک موقع پر جہاد میں تشریف لے گئے، اور جب وہاں گئے اور لوٹ کر آئے، کعب بن مالک نہیں جا سکے، گھر پر رہ گئے، آپ نے انہیں بلایا اور دوڑ کر آئے، اور کعب بن مالک اپنے آپ کے متعلق کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا بہترین طریقہ تھا، مجھے بات کرنے کا بہت شاندار انداز آتا تھا، اگر میں بات آپ سے کرتا گھما پھرا کر سکتا تھا، آپ میری بات سے مطمئن ہو سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کعب کیوں نہیں گئے، کیا مسئلہ ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول بات کرنی آتی ہے، مگر جو حقیقت ہے وہ عرض کرتا ہوں، اپنے گھر میں رہ گیا، ساز و سامان میں پھنس گیا، اس بنیاد پر نہیں۔ آپ نے فرمایا یقیناً تم نے سچ بات کہی، اب تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے تمہارا کیا حکم آتا ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، آپ نے اشارہ فرمایا مدینہ منورہ میں کوئی ان سے بات نہ کرے۔ خود کہتے جس دن آپ کی زبان سے یہ نکلا مدینے کے میرے اپنے پرائے ہو گئے، میرے سگے بھائی میرے لیے اجنبی ہو گئے، مدینے کے در و دیوار تنگ ہو گئے، مجھے کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، میں سلام کرتا ہوں گھور کر دیکھتا ہوں السلام علیکم، اس کے ہونٹوں پر نگاہ ڈالتا ہوں مگر وہ جواب دینے کو تیار نہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ نہیں۔ کہتے نوبت یہاں تک آئی، ایک دن میں اپنے مکان پر چڑھا، میرا قریبی رشتہ دار پڑوس میں تھا، میں نے وہاں سے جا کر سلام کیا السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں، تم میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، مسئلہ کیا ہے؟ تمام باتیں میں کہتا رہا، انہیں سے ایک جواب آیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانے، مسئلہ پورے مدینے کا بائیکاٹ کا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ میرے جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کی غلامی، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی تابعداری یہ ہے جس پر اللہ کا رسول خوش ہو جائے اس کام کو کیا جاتا ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر لعنت برسائی جاتی ہے۔ وہ سارے کام قابل اتباع نہیں ہیں جو اللہ کے رسول نے، ان کے صحابہ نے وہ نہیں کیے ہوں، اور وہ سارے کام قابل اتباع ہیں جو آپ نے کیے ہوں اور آپ بتا کر گئے ہوں۔ کعب بن مالک فرماتے 40 دن ہو گئے، ایک زمانہ ایسا آیا میں مسجد کے اندر آتا، آپ کو آ کر سلام کرتا، اپنا خود حال بیان کرتے، جس موقع پر میں نے سلام کیا میں نے نگاہ ڈالی آپ کے چہرے انور پر، آپ کے ہونٹوں پر، میں نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ کے رسول سلامتی ہو، آپ کے لیے سلام کرتا ہوں۔ کہتے میں نے آپ کے ہونٹوں کو دیکھا کہ مجھے جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ہونٹ مبارک ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے، میں دیکھتا رہ گیا اور میں توڑتا رہ گیا۔ کسی موقع پر آپ مجھے کنکیوں سے دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف کو دیکھتا آپ میری جانب سے نگاہیں ہٹا لیتے۔ ہم اور آپ اس مہجوری کا حال نہیں سمجھ سکتے۔ سچی بات یہ اس زمانے میں آپ سے کہتا ہوں کسی کی محبوب ترین ماں اگر محبوب ترین بیٹے کو الگ کر دے، جو اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ میری دنیا لٹ گئی، میری ماں مجھ سے بات نہیں کر رہی، میرا باپ مجھ سے بات نہیں کر رہا، ہم اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ وہ عشق نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ تابع داری نہیں۔ اس کے سمجھنے والے تو کعب بن مالک تھے، اس کے سمجھنے والے ابو ہریرہ تھے، اس کے سمجھنے والے صدیق اکبر تھے، یہ سارے کے سارے آپ کو دیکھ رہے، مگر پورے مدینے میں کوئی بات کرنے والا تیار نہیں۔ ایک موقع پر خود آئے اور آ کر معلوم کرتے ہیں، بلکہ ان کی بیوی آئیں، کیا تابع داری تھی مدینے میں، کہتی اللہ کے رسول آپ کے حکم کے بعد آپ سے کوئی جوان بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی بچہ بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی بوڑھا ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے کسی صحیح روایت میں یہ نہیں آتا آپ نے ان کی بیوی کو بلایا ہو، بلکہ وہ خود آئی تھی اور ایک بیوی ہے ساتھ میں رہنے والی رفیقہ حیات، زندگی گزارنے والی، شوہر بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے سب لوگ اس سے واقف ہیں، مگر حضور پاک علیہ السلام کا حکم ہے اور آ کر خود کہتی ہیں ذرا یہ بتلائیے کہ آپ کا میرے متعلق کیا حکم ہے، خود آ کر معلوم کرتی ہیں۔ 40 دن گزر گئے، اسی درمیان ایک دوسری دنیا کے انسان کو معلوم ہوا، وہاں کے کسی بادشاہ کو معلوم ہوا کہ کعب بن مالک سے مدینے کے لوگ ناراض ہیں، لوگ انہیں سلام نہیں کر رہے۔ ایسے موقع پر ایک کافر بادشاہ نے ان کے نام خط لکھا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم سے منہ پھیر لیا، تمہارے نبی نے تم سے آنکھیں چرا لی، تمہارے نبی نے تمہاری جانب کو دیکھنا بند کر دیا۔ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، ہمارے یہاں آؤ، ہم تم کو نوازیں گے، ہم تم کو مقام دیں گے، ہم تم کو سر پر رکھیں گے، ہم تم کو دل میں جگہ دیں گے۔ کعب بن مالک کی چیخ نکل گئی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کیا ہوگا؟ اب تو کافر میری امید کرنے لگے، دنیا مجھے دعوت دے رہی اور مجھے کھل کر کہنے دو، رب کعبہ کی قسم جس دن سے اللہ کے رسول کی غلامی چھوڑی اس دن سے آج کی کافر دنیا، آج کی دہریہ دنیا، آج کی زندیق دنیا، آج کی بدتمیز دنیا ہمارے اور آپ کے اوپر بھی امیدیں کرنے لگی۔ ان کو تہذیب دے دو، ان کو اپنے نمونے دے دو، ان کو
تعلیم دو, کیونکہ ان کے نبی کا تعلق کم ہو چکا ہے. اس زمانے میں ان کو گھسیٹنا, ان کو چرانا, ان کو اپنی گرفت میں لینا آسان ہوگا. اس زمانے میں وہی ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایمان کمزور ہے, ہم آسانی سے چلے جاتے ہیں. مگر کعب بن مالک کا معاملہ یہ تھا, ایمان مضبوط تھا. اس اللہ کے بندے نے خط کو لیا, ان کے ٹکڑے کیے اور اٹھا کر آگ کے اندر پھینک دیا. میں بات کرنے کو تیار نہیں. 40 دن پورے گزر گئے. کعب بن مالک اپنی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کی آیتیں آئیں, وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا لقد تاب اللہ علی النبی. رب العالمین نے توبہ قبول فرما لی. ان لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے, ان کی توبہ قبول کر لی گئی. جو 3 آدمی پیچھے رہ گئے تھے, ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ابشر یا کعب, ابشر یا کعب, او کعب خوشخبری. چلاتا ہوا آ رہا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے, خوشخبری خوشخبری, تمہارا اللہ راضی ہو گیا. پیغمبر کی خوشخبری لے کر آیا ہوں. آج پیغمبر نے تمہارے لیے خوشخبری کی آیت سنائی. کہتے ہیں جیسے ہی سنا سجدے میں گر گیا, میرے مالک آپ نے مجھے معاف کر دیا, یہ آپ کا شکر احسان. میں دوستوں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ سے, یہ جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کا دین نہیں. ہم پورے اطمینان سے کہتے ہیں, پورے یقین سے کہتے ہیں, پوری دعویداری سے. اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. اکثریت کیا کہہ رہی ہے, جو حالات کیا کہہ رہے ہیں, بے پڑھے لکھے کیا کہہ رہے ہیں. ہر زمانے کے اندر بے پڑھے لکھوں کی اکثریت ہوا کرتی ہے. اس زمانے میں آپ کے نام پر, اس زمانے میں آپ کے طریق پر جو طوفان بدتمیزی